بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اللہ کی مانو گے نا؟ اب سنیے گا، آگے چلیے گا۔ میں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کر دوں تو کیسا رہے گا؟ قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن اگر ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 10 سورت نمبر 9، سورت کا نام ہے سورہ توبہ، اور آیت نمبر 17۔ اللہ فرما رہا، سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کے کلام پہ۔ اللہ نے فرمایا، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ زندگی بھر مست ہو جائیں گے، اور یہ نشہ کبھی آپ کو اترنے کا نہیں ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ نشہ مرتے دم تک اترے ہی نہ تو اچھا ہے، اسی نشے میں اگر مر جائے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے، مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں۔ کیا کرے اللہ؟ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، یا اللہ اگر مشرک نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا مشرک نہیں کریں گے تو پھر مسلمان ہی تو کریں گے۔ اب جو اللہ کی مسجد کو آباد کریں وہ مسلمان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آگے چلیے گا انشاءاللہ آپ کا دل بے باغ باغ ہو جائے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ سنیے گا اور جھومتے رہیے گا۔ وہی آباد کرتا ہے مسجد اللہ کی۔ کون کرتا ہے اللہ کی مسجد آباد؟ جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نماز قائم کی اور دیتا رہا زکوٰۃ، اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے، تو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہووے ہدایت والوں میں سے۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ یہ جو کعبے کا متولی ہوگا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ یہ قرآن کریم ہے، جس کا دل چاہے وہ آ کے دیکھ سکتا ہے۔ بھائی اسٹیج پہ بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے میں جھوٹ تھوڑی بولوں گا، مجھے اپنی آخرت تھوڑی برباد کرنی ہے۔ آؤ اور دیکھ لو، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کعبے کے متولی متقی ہے تو ایمانداری سے بتاؤ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ جاندار ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کعبے کا متولی کون ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ کعبے کا متولی ہے کون؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، نکالیے مولانا صاحب، کعبے کا متولی کون ہے؟ تو اگر میں لکھا ہوا دکھا دوں تو آپ یقین کریں گے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بار مچل کے کہہ دو سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ دیکھیں یہ کتاب ہے مدارج نبوت، سید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ میرے دائیں بائیں پیچھے یہ علماء کرام کا مجمع ہے، کیونکہ عوام تو بیچاری سنتی ہے لیکن یہ نکتہ چینی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ مدارج النبوت ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے؟ جلد ہے اس کی دوم، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 46۔ یہ لکھ رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اس کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل قرآن شریف مانتے ہیں۔ عبدالحق محدث صاحب کو سب کا اتفاق ہے ان پر۔ یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوت دوسری جلد میں، خطبہ نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا؟ خطبہ نکاح، یعنی ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کہیں تو دو جملے یہاں پیش کر دوں؟ زور سے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ کہا لے گا مولانا ابو طالب کا خطبہ ہو حارث ابن خلدون میں۔ چلیے میں اس کو بتا دوں، پہلے ایک بات کلیئر کر دوں، بات دوسری چل پڑے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا، فصیح و بلیغ، لمبا چوڑا، صاف صاف، جس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے عربی متن نہیں دیا، ترجمہ یہ ہے، حمد و ثنا اس خدائے برتر کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے گردانا، اور ہمیں ماد و مضر کی اصل سے پیدا کیا، اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کا محافظ اور پیشوا بنایا، اور گھر کو ہمارے لیے
فراوانی بخشی کے اطراف و جوانب سے اس کی زیارت کے لیے آئیں. ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ جو اس گھر کی طرف آئے وہ امان میں رہے اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے. ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا، یعنی ہم حاکم ہیں، سارے لوگ محکوم ہیں. تو یہ مدارج نبوت والے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کعبے کے متولی، زور سے بولو، کعبے کے متولی ہیں. سبحان اللہ. اچھا، یہ ہے جناب محترم تاریخ ابن خلدون. یہ انڈیا کے مولوی کی نہیں ہے، یہ بہت بڑا مورخ ہے اور اہل بیت کا جو ہے نا بغض رکھنے والا ہے. یار دشمن خود اعتراف کر لے، اس سے بڑا حق اور کون سا ہو سکتا ہے. دیکھیں تاریخ ابن خلدون ہے یہ. ہاں، جلد نمبر یہ بھی 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 364. ابھی پورا خطبہ لکھ رہا ہے اس میں. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا نکاح پڑھایا تو کیا کہا؟ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. سب تعریف اللہ کے کیا لیے. کہا؟ آپ بھی بولو یار. سب تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، کیا کافر کوئی الحمدللہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. کافر کوئی الحمدللہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. اور نبی کا نکاح کوئی کافر پڑھائے گا؟ نہیں پڑھا سکتا نا. الحمدللہ بھی کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو طالب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ابو طالب کا یہ جملہ سب سے پہلے قرآن میں رکھ دیا کہ جب جب مسلمان سورہ فاتحہ پڑھے گا ابو طالب کو یاد کرتا رہے گا. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر سے اپنے نبی کا مہر دلوائے گا؟ ورنہ تو پھر احسان ہو جائے گا نا کافر کا رسول کے اوپر. تو مہر دیا ابو طالب نے، نکاح پڑھایا ابو طالب نے. تو ایمانداری سے بتاؤ اگر نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذرا زور سے بولو یار. ہوا. نکاح ہوا نہیں ہوا؟ اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر رسول کے یہاں جتنی اولاد پیدا ہوئی نعوذ باللہ من ذالک وہ کیا کہلائے گی؟ اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا. تو اس کا مطلب ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے انہوں نے خطبہ شروع کیا اور آج بھی ان کا خطبہ موجود ہے. یار نبی کا خطبہ الحمدوں سے شروع ہو رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں ابو طالب. ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ کافر اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے، کافر رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ کہہ رہے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہماری خاطر ایک گھر بنایا. کس کی خاطر؟ ابو طالب کرے ہماری خاطر ایک گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے اور امن و عزت والا بنایا اور ہم کو اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا اور اپنے حرم کی خبر گیری کرنے والا مقرر فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ. اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا. کیا بنایا؟ حاکم. یہ بہت بڑا مورخ ہے ابن خلدون. جس کی ماں نے دودھ پلایا وہ آ کے چیک کر لے کیونکہ یہ حق ہے. سر چڑھ کے بولتا ہے. دنیا مجھ سے پریشان ہے کہ مولانا ذرا ہلکا ہاتھ رکھو. میں نے کہا نہیں، یہ کتابیں میری نہیں ہیں، یہ کتابیں شیعوں کی بھی نہیں ہیں جی، یہ کتابیں ہماری اہل سنت کی ہیں اور بالخصوص اس میں بریلوی حضرات کی ہیں. یا زور سے بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کعبے کا متولی کون ہے؟ وہ متقی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ کعبے کا متولی حضرت ابو طالب ہیں. تو ایمانداری سے بتاؤ حکم خدا کے مطابق ان تاریخوں کے مطابق حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ مومن ہوئے کہ نہیں؟ مومن زور سے بولو. مومن ہوئے. اب جب اللہ مومن کہہ رہا ہے تو اب یہ اعتراض کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. جب مومن اللہ نے کہہ دیا تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا اعتراض ہی ختم ہو گیا کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. تو اللہ مومن کہہ رہا ہے تو تیرے کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ اب کلمہ نہیں پڑھا. کیا نہیں پڑھا صاحب؟ کلمہ نہیں پڑھا. نمبر 1 جو پہلے سے ہی مسلمان ہو اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ نے مسلمان ہونے کے لیے کب کلمہ پڑھا تھا؟ سارے حضرات بتا دیں مجھے. آپ نے کبھی اس نیت سے کلمہ پڑھا تھا کہ میں کافر تھا مسلمان ہو جاؤں؟ بولو یار. نہیں نہیں پڑھا نا؟ تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں.
ارے جو پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو الگ سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب تو پیدائشی مسلمان تھے، تو ان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، نمبر 1 کہ صاحب کان میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کان میں۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے چچا، تم میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو تو میں تمہاری میدان محشر میں شفاعت کرا لوں گا۔ بھئی آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ اچھا میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا دوں، پریکٹیکل کر دوں۔ تھیوری تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن آج میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ پورے مجمع کے اندر سے علماء ہو یا عوام، ایک آدمی میرے پاس آ جائے، انشاءاللہ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ کوئی بھی اٹھ کے ایک آدمی آ جائے، ماشاءاللہ ادھر آ جائے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ ہٹاؤ ذرا۔ بتائیے میں نے ان کے کان میں کیا کہا؟ کچھ پتہ نہیں چلا۔ بھائی بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے؟ بھائی سننے والا جانے یا سنانے والا جانے، بے شک بے شک تیسرے کو پتا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی پریکٹیکل کر کے دکھایا، بھائی صاحب کو معلوم ہے میں نے کیا کہا ہے، لیکن دوسرے کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب رسول ابو طالب کے کان میں کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو، تو تیسرے کو پتا کیسے لگ گیا؟ یہ کیا بات ہے حضرت؟ بھائی جب اب تمہیں یہاں پتا نہیں بہت لگا اچھے۔ تو وہاں کیسے پتا لگ گیا؟ بے شک۔ بھائی بتایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تیسرے کو خبر نہ ہو۔ تو سامعین محترم یہ بات جھوٹی ہے، کیا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، حضرت ابو طالب پر بہتان ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب تمہیں ہماری دونوں کی بات کا پتہ نہیں لگا تو ابو طالب کے کان کا بات کا پتہ کیسے لگ گیا؟ اب بھائی صاحب ادھر آئیے، ادھر ایک منٹ، اب بتائیے، اب آپ ان کو بتائیے میں نے آپ کے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہا تھا میں نے۔ جب ہماری دونوں کی بات کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا تو وہاں کی بات کا آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ فی الدارین خیرا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ بات کیا ہوئی؟ آج جھوٹی ہو گئی نا؟ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ پریکٹیکل دکھائیے۔